بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور حسب معمول دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور. ہر ہفتے کی سہ پہر 3 سے 4 بجے یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اس میں مینلی ہم آپ کی ہیلتھ اویئرنیس کے متعلق کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے اجاگر کریں. آپ کو ڈفرینٹ کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ کو ہم اس پروگرام میں بلاتے ہیں اور ڈفرینٹ بیماری کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جیسے کہ اب دل کی بیماری بھی بہت زیادہ کامن ہے اور وبا کی طرف جو ہے وہ دل کی بیماری پھیل رہی ہے. اور جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ ہماری جیسے بھی آپ اپنی کمیونٹی میں دیکھیں, اپنے گھروں میں دیکھیں تو کسی نہ کسی کو, آپ کے بہن کو, بھائی کو, والدہ کو دل کی بیماری ہوگی یا ہائی بلڈ پریشر. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان. ڈاکٹر سرفراز خان جو ہے وہ لیڈ کنسلٹنٹ ہیں پریسٹن چورلی NHS ٹرسٹ کے اندر. اس کے علاوہ ماشاءاللہ ان کی پرائیویٹ کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ بڑی خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہماری کمیونٹی کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ناظرین. ناظرین جیسے میں نے کہا کہ آج ہم بات کریں گے دل کی بیماری کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں, ہم تمہاری ٹیلی فون کی لائن تھوڑی دیر میں کھل جائیں گی. آپ کے لیے آج سنہری موقع ہے کہ دل سے متعلق کوئی بھی, چونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہے, ہر دل کی بیماری کے ماہر ہیں. تو اس میں کوئی بھی جو دل سے متعلق آپ کے گھر میں, خاندان میں کسی کو پرابلمس ہوں تو آپ ضرور ٹیلی فون کال ملائیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بات یہاں سے شروع کریں گے کہ دل کی بیماری ایک عام ٹرم ہے کہ دل کی بیماری جو لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ دل کی بیماری ہو گئی. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ دل کی بیماری سے کیا مراد ہوتی ہے اور یہ کتنی ٹائپس کی دل کی بیماری ہوتی ہیں, تاکہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اویئرنیس کے لیے پتہ چل جائے. جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور ایکچولی یہ ضروری بات ہے کیونکہ صرف یہ کہنے دینا یہ کہ دل کی بیماری ہے اور آگے ڈیٹیل نہیں معلوم ہو تو نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ آپ جب اپنے ڈاکٹر کو دیکھیں گے یا کارڈیالوجسٹ کو دیکھیں گے کہ کس قسم کی بیماری ہے. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں اگر کہہ دیں کہ میرے والد کو دل کی بیماری تھی تو دل کی بیماری سے ایز سچ کوئی خاص انفارمیشن نہیں ملتی. جیسے آپ نے فرمایا کہ دل کی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں. جو کامن دل کی بیماریاں ہیں, ایک ہوتا ہے جو کورونری آرٹری ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. اس میں پھر آگے 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں جیسے انجینا پیکٹورس آ جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا لوگوں کو پھر آگے انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک تو ایک کامن بیماری جو ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی کی مینیفیسٹیشن انجینا بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, کئی دفعہ ہارٹ فیلیور بھی ہو سکتا ہے. دوسری کامن چیز جو ہے آن اٹس اون ہارٹ فیلیور ہے. ہارٹ فیلیور خود ایک بیماری نہیں ہے مگر وہ کچھ انڈرلائنگ بیماریوں کی علامت ہے. ان بیماریوں کی پریزنٹیشن ہارٹ فیلیور کے ساتھ ہوتی ہے. جو بیماریاں ہارٹ فیلیور کاز کر سکتی ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں. اس میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز آ سکتی ہے, ہارٹ کے ویلوز کا پرابلم ہو تو وہ ہارٹ فیلیور کاز سکتی ہے, ہارٹ کے مسل کے اندر پرائمری پرابلم ہو تو وہ ہارٹ فیلیور کاز کر سکتی ہے, ہائی بلڈ پریشر بہت لمبے عرصے تک ہو اور نہ ٹریٹ کیا ہو تو وہ ہارٹ فیلیور کاز کر سکتی ہے. اور کئی دفعہ کچھ انفیکشن جو ہیں خاص کر وائرل انفیکشن وہ ہارٹ کے مسل کو ڈائریکٹلی انوالو کر کے تو وہ ہارٹ فیلیور کر سکتے ہیں. پھر ایک اور تیسری قسم جو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے جو ہارٹ کے ردم کے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں, جس میں لوگوں کو اکثر پلپیٹیشن ہوتی ہیں یا کئی دفعہ تھوڑے چکر وکر آ جاتے ہیں یا غنودگی آ جاتی ہے یا اگر زیادہ خراب ہو پرابلم ایریدمیاز کے ساتھ. جو ایریدمیا امپورٹنٹ چیز ہے تو اس میں انسان کو کئی دفعہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایریدمیاز جو ہے نا وہ ایک تیسری قسم کی بیماری ہے آن اٹس اون. تو جیسے ہم نے کہا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو گئی, ہارٹ فیلیور جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, اور کارڈک ایریدمیاز یہ کامن چیزیں ہیں. اس کے بعد ریئر چیزیں آ جاتی ہیں جس طرح سے دل کے اندر کے جو ہے وہ لائننگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اینڈوکارڈیم, اگر اس پہ انفیکشن ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں اینڈوکارڈائٹس. دل کے باہر دل ایک طرف ایک لفافے کے اندر پڑا ہوتا ہے تو جو باہر کا لفافہ ہے اس کو کہتے ہیں پیریکارڈیم. اگر پیریکارڈیم کا کئی دفعہ ہو جاتا ہے انفیکشن تو اس کو کہتے ہیں پیریکارڈائٹس, اس وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے. تو بیماری جو ہے یا دل کے باہر کے کورنگ کی ہو سکتی ہے یا دل کے مسل کی ہو سکتی ہے یا دل کے اندر کی لائننگ کی ہو سکتی ہے یا ویلو کی ہو سکتی ہے یا دل کو جو آرٹری بلڈ سپلائی کرتے ہیں جو کورونری آرٹریز ہیں ان کی ہو سکتی ہے, یا جو باقی بیماریاں ہیں جو دل کے اندر نہیں ہیں لیکن دل کے اوپر ایفیکٹ کر سکتی ہیں
ٹھیک ہے. وہ جیسے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا یا ایک اور ہم چیز کہتے ہیں جو کہتے ہیں پلمونری ہائپر ٹینشن ہو گئی یا کچھ کرونک اسموکنگ کی وجہ سے لنگس خراب ہو جائیں تو ان کا پھر دل کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. اور فائنلی جو دل کی بیماری جس کا ہمیں مینشن کرنا چاہیے وہ ہے کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز, یعنی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے ایک دل میں ڈیفیکٹ کے ساتھ, تو چاہے دل کے اندر ایک سوراخ ہو کسی لیول کے اوپر یا کچھ اور بیماریاں ہیں کمپلیکس قسم کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یا تو بچپن میں علاج ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ایڈلٹہڈ میں بھی چلتی ہیں اور ان کے اثرات آتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے جیسے بڑی تفصیل کے ساتھ دل کی بیماریوں کی ٹائپس بتائیں کہ کون کون سے دل کی جو ہے بیماریاں قسم کے استعمال ہوتی ہیں. اکثر عام وقت کے اندر جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دل کی جو شریانوں کی جو بیماری ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کون سی دل کی بیماری زیادہ کامن ہوتی ہیں, اور وہ خاص طور سے بیماری جس کو انجائنا ڈاکٹر صاحب نے کہا یا انسٹیبل انجائنا یا جو خون کے شریانے بند ہونے کی وجہ سے جو ایک علامت پیدا ہوتی ہے یا بلڈ سپلائی کمپلیٹلی کٹ آف ہو جائے تو جو ایک صورتحال ایمرجنسی کی پیدا ہوتی ہے جسے ہارٹ اٹیک یا مائوکارڈین انفارکشن کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے تھوڑا سا تفصیل سے اس کے اوپر کہ یہ جو خون کی خاص طور سے جو نالیاں شریانے اس کے بند ہونے کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بڑی انتہائی میں مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کو تمام دل کی ٹائپس ورائٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈالا. اکثر جو ہم دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دل کی بیماری کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اکثر حرف عامہ میں مراد یہ ہوتی ہے دل کی بیماری سے کہ جو انجائنا یا دل کی تو آپ نے انجائنا کا کہا کہ دل کی شریانوں میں گڑبڑ ہوتی ہے, تو ہمارے ناظرین کے لیے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہاں تفصیل سے بتائیے کہ انجائنا کیوں ہوتا ہے اور دل کی شریانیں کیوں بند ہوتی ہیں, اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں. یہ جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جس میں انجائنا بھی آتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں انسٹیبل انجائنا بھی آ جاتا ہے, اور چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ کورونری سنڈرومز یا ہارٹ اٹیک, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ان سب کی انڈر لائنگ کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو آرٹریز ہیں, جو شریان ہیں, جو صاف خون انسان کے دل کو سپلائی کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کورونری آرٹریز. یعنی تو ہر انسان کے دل میں تقریباً 3 کورونری آرٹریز ہوتی ہیں میجر, پھر آگے وہ جا کے چھوٹی چھوٹی برانچز میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں. کورونری آرٹریز کے اندر اگر تنگی ہو جائے, اندر سے وہ بند ہونا شروع ہو جائیں تو وہ پھر دل کا مسل کو خون سپلائی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ اگر تنگی بہت زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تکلیف نہیں ہوگی, لیکن جب آپ کچھ کام کریں گے, جب آپ کے کام کے ساتھ دل کو بھی زیادہ کام کرنا پڑے گا تو وہ تنگ جو شریانیں ہیں وہ آپ کے دل کو کافی مقدار میں خون نہیں دے سکتی. تو اگر نہیں ہوگا تو دل کو خون نہیں مل رہا ہوگا صحیح مقدار میں تو پھر آپ کو درد اٹھتا ہے. درد بھی نہیں بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ مجھے تھوڑی سینے میں گھٹن ہوتی ہے, یا گھٹن ہوتی ہے یا پریشر کی فیلنگ ہوتی ہے, اور وہ یوزلی بالکل چیسٹ کے سینٹر میں ہو جاتی ہے. کبھی دفعہ وہ جا سکتی ہے دونوں سائڈ پہ جا سکتی ہے, یا اوپر تھروٹ میں یا جاں میں جا سکتی ہے, یا بازو میں, یوزلی بائیں بازو میں, کئی دفعہ دائیں بازو میں جا سکتی ہے. تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں. بیماری کی وجہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کولیسٹرول کا ڈپازٹ ہو جائے اندر دل کی شریانوں کے اندر, تو وہ اس کو لیومن کو تنگ کر دیتی ہیں. اور کولیسٹرول کے ڈپازٹ ہونے کی وجہ آگے مختلف وجوہات ہیں. ایک تو جو 4 جس کو ہم کہتے ہیں کہ میجر رسک فیکٹر جو ہیں دل کی بیماری کے لیے, دل کی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے لیے یا کورونری ہارٹ ڈیزیز کے لیے, وہ 4 میجر فیکٹرز میں آتے ہیں. اسموکنگ آتی ہے, ہائی بلڈ پریشر آتا ہے, ٹھیک ہے, ہائی کولیسٹرول آتا ہے, اور اگر آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں ہے کسی کو ینگ ایج پہ یعنی 60 سال یا اس کی کم عمر پہ ہارٹ اٹیک ہوا ہو یا کورونری ڈیزیز ہو تو وہ بھی آپ کے لیے رسک فیکٹر ہے. تو 4 میجر رسک فیکٹر ہیں جو ہم نے کہا, اسموکنگ, ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, اور فیملی ہسٹری ان فرسٹ ڈگری ریلیٹیو آف پریمیچور کورونری ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو 4 رسک فیکٹر ہو گئے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اور جو رسک فیکٹرز ہیں, جو مائنر رسک فیکٹرز ہیں, ان میں آ جاتے ہیں جیسے آپ کی ڈائبٹیز ہو جائے وہ رسک فیکٹر ہے, موٹاپا جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے, لیک آف ایکسرسائز وہ رسک کرتی ہے. تو یہ چیزیں آتی ہیں لیکن یہ پھر ریلیٹیولی مائنر آتی ہیں. ڈائبٹیز بہت امپورٹنٹ ہے, حالانکہ اس کو میجر رسک فیکٹر کہا نہیں جاتا ہے, لیکن ڈائبٹیز از ویری امپورٹنٹ امنگسٹ ادر رسک فیکٹرز.
اور رسک فیکٹرز کو بھی نیچرلی اگر آپ کنٹرول کریں گے کر سکیں گے تو پھر آپ کی حالت بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, باقی علاج کیا جا سکتا ہے, باقی علاج کچھ دواؤں کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکے, جس سے آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو سکے, جس سے آپ کا جو ہے انجائنا کے سمٹم بہتر ہو سکیں, لیکن اور جس سے آپ کا کولیسٹرول کم ہو سکے. لیکن دواؤں کے ساتھ صرف سمٹمز میں یعنی کہ علامات میں تکلیف کم ہوگی, لیکن بہرحال جو انڈر لائنگ پرابلم ہے, جو تنگی ہے کورونری آرٹریز میں, وہ دوا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے اکثر پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے یا تو آرٹریز کو کھولنا پڑتا ہے بیلون کے ساتھ اور اسٹینٹس کے ساتھ, جس کو ہم کہتے ہیں کورونری اسٹینٹنگ یا انجیوپلاسٹی, یا لوگوں کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بائی پاس آپریشن کے ساتھ جس جگہ پہ تنگ ہے آرٹریز اس کو بائی پاس آپ کرتے ہیں تاکہ خون کی سپلائی بحال ہو جائے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, یہاں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرتا چلوں کہ ہمارا جو ہے ٹیلی فون لائنز کھل چکی ہیں, تو ضرور ہمارے ساتھ ہمیں بڑی افزائی ہوتی ہے جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں, تو ضرور ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے. ہماری ای میل آپ کے سامنے آ رہی ہے, اور ٹیلی فون اٹھائیے اور کال ملائیے, ہم سے ضرور ٹیلی فون کیجیے, اور ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کے کسی بھی جو ہے وہ سوالوں کا جواب لیں گے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ ضرور سوال کریں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا انجائنا کے بارے میں کہ انجائنا کے کیا اسباب ہوتے ہیں. انجائنا میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خون کی شریانیں تنگ ہو جانے کی وجہ سے اس کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں. رسک فیکٹرز پہ بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, اور یہ آپ کو بالکل بڑے آسان لفظوں میں جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا. اب میں یہاں تو آگے چلیں گے, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو یہ خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے, ایشین ہے, پاکستانی ہیں, ان کے اندر دل کی بیماری ہے ایز کمپیئر ٹو کوکیشین بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پوچھیں گے کہ پاکستانیوں میں اسٹیٹسٹکس کے حساب سے بھی یا کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز خاص طور سے زیادہ کامن ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آگے کریں گے, چونکہ ہمارا پروگرام زیادہ ہمارے جو ویور ہیں, لسنر جو ہیں, وہ زیادہ تر اپنی ایشین کمیونٹی ہے, پاکستان میں بھی یہ پروگرام جا رہا ہے, تو ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے یہ بتائیں. پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں, ایشین میں ڈاکٹر صاحب, یہ دل کی بیماری ایز کمپیئر ٹو کاکیشین دوسرے لوگوں کے کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ کامن زیادہ ہے, اور اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کی دیکھیں وجہ چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم لوگوں میں ایک برداشت کا معدل زیادہ ہوتا ہے. اپنے آپ کے اوپر کوئی تکلیف ہو تو اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, پھر دیکھیں گے, کل دیکھیں گے, پرسوں دیکھیں گے, اگلے ہفتے دیکھیں گے, جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ ہم توکل کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ہم اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے. اگر یہاں پہ کسی کو تکلیف ہوگی بندے کو, وہ فوراً اپنے جی پی کے ساتھ جائے گا کہ جی مجھے اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہے, اس کو آگے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو کچھ علاج کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ تکلیف انیشلی کم بھی ہو. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے لمبے عرصے تک, آپ اپنی کیئر نہیں کریں گے, تو پھر وہ زیادہ ہوتا جائے گا. ایک بات تو یہ ہے جو ہے نا, یہ اویئرنیس ہماری جو ہے نا وہ کم ہے. ہیلتھ اویئرنیس امپورٹنٹ چیز ہے اس میں, کیونکہ ہماری ہیلتھ ایجوکیشن ایسی ہوئی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہائی بلڈ پریشر کے ہم اوپر بات کریں گے. ہائی بلڈ پریشر کافی کامن چیز ہے, اور ہائی بلڈ پریشر کی اکثر مریضوں میں کوئی خاص علامات نہیں ہوتی ہیں. اس وقت تک نہیں ہوتی ہیں جب وہ کئی سال سے 15-20 سال سے 25 سال سے ہائی بلڈ پریشر وہ سفر کرتے رہتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے ان کے دل پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے, ان کو سٹروک بھی ہو سکتی ہیں, ان کے کڈنیز بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو اس وقت پھر علاج کرنا ہائی بلڈ پریشر کا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہو ہائی بلڈ پریشر. اور ہائی بلڈ پریشر اگر آپ کا ڈائگنوز ہو گیا ہے تو پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی علاج کیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر کے سمٹمز کوئی نہیں ہوتے ہیں, تو انسان سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر سمٹم نہیں ہے تو تکلیف نہیں مجھے ہو رہی ہے تو کیوں دوا لوں. مگر آپ دوا نہیں لیں گے تو وہ آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے دل کی بیماری کے لیے, دماغ کے پرابلمز کے لیے, اور کڈنی کے پرابلم کے لیے. تو یہ ہے کہ اگین پھر جو ہے نا ہائی بلڈ پریشر کا ڈائگنوسس اور اس کی ٹریٹمنٹ, لگاتار ٹریٹمنٹ. یہ نہیں کہ ہم نے آج اپنی مرضی سے ایک گولی کھا لی اور اگلے کل چھوڑ دی اور پھر ہفتے بعد کھا لی, تو یاد آ گیا تو کھا لی, نہیں یاد آیا تو نہیں کھا لی. تو وہ جو ہے نا پھر کمپلائنس جس کو کہتے ہیں نا, ایک تو ہم نے اویئرنیس کی بات کی, پھر کمپلائنس کی بات ضروری ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے,
ڈائٹ چاہے وہ اور ہماری ماشاءاللہ کافی اچھی فرائی جب تک نہیں ہو, جو اس میں تیل ویل بھرا نہیں ہو, ہمارا دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو. مگر وہ جو ہے سب کچھ سب جو ہے نا ہمارے دل کے اوپر جا کے پھر پہنچ جائے گا یا کہیں اور چلا جائے گا تو پھر بعد میں نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم اگر صرف سوچیں اس وقت کا سوچیں گے کہ ابھی کا کھانا ہے, اسی کو کھانا ہے, ہم نے یہ نہیں کہ ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں رہ رہے ہیں, بلکہ ہم زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں. تو کھانے کی مقدار میں صحیح رکھیں, کھانے کی کوالٹی میں صحیح رکھیں, جو ہیلدی کھانا ہو آپ کی دل کے لیے, آپ کی باڈی باقی کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو وہ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں, یہ دیز آر ایوری ڈے تھنگز, یہ بہت کامن چیزیں ہیں لیکن انسان ان کو سیریس نہیں لیتا نہیں ہے. پھر ایک اور جو چیز ہے انفارچونیٹلی اگین زیادہ کامن ہم لوگوں میں ہے بنسبت آپ جیسے کہہ رہے کاکیشین پاپولیشن میں, کہ ہم لوگ ایکسرسائز ریگولرلی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے ریگولرلی تو پھر آپ کا دل بھی وہ جو ہے طاقتور نہیں ہوگا, آپ کے پھیپھڑے بھی طاقتور نہیں ہوں گے, آپ کے اوپر موٹاپا بھی آئے گا, سب کی سب چیزیں جو ہے وہ پھر مل کے دل کو خراب کرتی ہیں. اور جو لاسٹلی جو میں کہوں گا جو ہم لوگوں میں اگین ہے, اور اگر یا تو ہم اس کو ڈائگنوز نہیں ہونے دیتے یا اس کے اوپر ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کرتے, وہ ہے ڈائبٹیز, جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو اگین اس کا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈائگنوز ہو جائے, مانیٹرنگ فریکوینٹلی ہو کنٹینیوسلی, کہ دیکھیں کہ اس کا کنٹرول ٹھیک نہیں ہے, اور اگر کنٹرول ٹھیک نہیں ہے تو اس کا علاج صحیح ہو. شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت تفصیل سے آپ نے ساری چیزوں کے اوپر بتایا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب بہت ہی انتہائی مفید معلومات سے آپ کو جو ہے آپ کی اویئرنیس میں جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں, اور بہت نالج میں ہماری اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں سے. تو ایک بار پھر یہاں آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ ہماری ٹیلی فون لائن کھلی ہوئی ہیں, تو ضرور جو ہے وہ ٹیلی فون ملائیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا رہے, اور آپ کی گھر میں کسی کو دل سے متعلق یا کوئی بھی کوشچن آپ کو جو ہے وہ ذہن میں پیدا ہو رہا ہو تو ضرور جو ہے وہ ٹیلی فون کار میں لا کے آپ سوال کا جواب دیں. بات ہم کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے دل کی بیماری کو تفصیل سے کیا. اب تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے ہائی بلڈ پریشر, کہ ہائی بلڈ پریشر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اکثر جو ہے بلڈ پریشر کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے ہائپر ٹینشن کے لیے کہ سائلنٹ کلر, کہ اکثر سے لوگ کولیپس ہو گئے, بڑے عرصے سے ان کو بلڈ پریشر چل رہا تھا لیکن کوئی چونکہ سمٹم علامات نہیں ہوتی, تو اس کی جو ہے برین ہیمریج ہو سکتی ہے, یا آپ کا اسٹروک ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی تفصیل سے اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالی تھی کہ جی اگر بلڈ پریشر آپ کا ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کے لیے کمپلائنٹ دواؤں کا کھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ڈائبٹیز آپ کی ڈائگنوز ہو گئی ہے تو ہم لوگ, میں نے اپنی کمیونٹی میں بھی, میرے پاس تقریباً ایشین پیشنٹس ہیں جن کی ڈائبٹیز کا کنٹرول کرنا, ہائپر ٹینشن کا کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. اس کے ریزن اسباب یہی ہوتے ہیں کہ ایک تو لیک آف ایکسرسائز ہے, پور سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے ہیں پھر آگے آپ سے بات کریں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی I don't want to give my name. That's fine. Just ask your question, please. Okay. Yeah, what's your question? Go ahead. My question is, about few months ago, I was having like heart pains, and then I had an ECG done. And at that moment, I don't know when the reason I had an ECG because I've been having heart pains for about 2 weeks. And then at that time, of that present moment, my heart started beating really, really fast. And then they thought that was serious, so they called an ambulance. Okay. And after that, I was fine. And then I have been referred to cardiology, but I've missed like 2 appointments. Is that serious? Do I need to like go for that appointment? Because sometimes even when I'm working, just out of nowhere, I'll have like palpitations. Okay. How old are you, sister? Do you mind telling us your age? Yes, I'm 47 and I do have high blood pressure. So you're 47, you have a high blood pressure. Do you have any like a smoking risk, or you have a diabetes, any other problems at all? Well, I do have some few other like illnesses, like my kidneys are fine, but they're always like having a look at my kidneys, like they're always keeping a check. Nice. And what else? No, I don't have diabetes. Okay. So are you taking anything for the high blood pressure at the moment? I do take it. I take tablets. Is it Ramphil, something like that? Ramiprin, okay. Yeah.
So I just go back to, you said, you had a chest pain over 2 weeks, and then you been referred to cardiologist, but you didn't go for your appointment. That's right? What happened was then they said that I needed to have it looked at, and they sent me an appointment cardiology. That was like to go down and then get some, you know how you have that blood pressure sort of that machine fitted on. That's I right. had that fitted on for about a day, and then they wanted to like just Okay. like have a check out. But no, I didn't have it done. But what I'm saying is that when I do work sometimes, just out of nowhere, I'll have like palpitations like Okay. come in. So I'm just thinking that, do I need to go or... Sure. Thank you very much. I will ask Dr. Saab, you can carry on listening and watching our program. Inshallah, Dr. Saab will give you full answer. Thank you very much. When you say, Just 1 second, sister. Just 1 second, Dr. Saab has to ask you something. Okay. When you say you got palpitations, can you describe them a little bit more in detail? Okay, my heart starts beating really fast, and the other thing is my heart is like, I feel it's really weak, because when something bangs, again my heart starts beating fast. So somebody creeps up behind me, it's like my heart starts beating really fast all the time. I feel that my heart is weak generally. Okay. When you do get the palpitation that you describe, do you feel that the heartbeat, you said it is fast, is it really fast. Is it regular or irregular, or you're not aware, you don't know? I don't know if it's regular, but it's really fast. The beating's really fast. And how long does that fast heartbeat last for? That lasts for about sort of a minute or so, or even when I'm just generally working, that will just come on and it'll last for about a minute or about 30 seconds. Okay. And does it ever bother you in the night? That has happened a few times at night time as well. Okay, right. Okay, but thanks for the information. We will answer your questions. Okay, then, thank you. Thank you. Thank you very much. رضوان, یہ اس کی بیل نہیں بجتی ہے جب فون آتا ہے تو کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ چیک کریں. Alright. So thank you very much, sister. You will join our program. Inshallah, Dr. Saab. I will ask Dr. Saab to give you more detail. So, Dr. Saab, پہلے ان کی جواب دے دیں, بلکہ انگلش میں دے دیں تو شاید ان کے لیے زیادہ بہتر ہو. No, that's fine. I think we'll address your problem first, sister. As you said, you had an ECG done. Obviously, I don't know what were the findings on the ECG. From your description of the palpitations, it's very likely that you are getting some runs of extra beats. Most people do get extra beats. Ladies get them more often than men, and ladies tend to get them more often at the age that you have described. So it can sometimes be related to hormonal changes within your body, and if that is the case, which is very likely to be, then it is not a lot to be worried about. What you're describing are simple sort of extra beats or sometimes runs of extra beats. If they are troubling you a lot, yes, you can be given some fairly simple medications like a beta blocker, a bisoprolol or sotalol, and I'm sure your GP would prescribe those to you, but that is provided you are getting a lot of symptoms. If on the other hand you can understand that these are simple, innocent arrhythmias or palpitations or extra beats, then you may not necessarily need any treatment for them. I would, however, suggest that yes, you should have a 24-hour tape monitoring of your heart in addition to tape monitoring of your blood pressure. So tape monitoring of the heart will reveal exactly what sort of rhythm problems are there. Your doctor or your cardiologist may decide to do a scan of the heart called an echocardiogram, just to make sure that your heart function is fine, that you don't have any valvular disease. So I think those are two important things, that yes, you should get investigated a little bit, even if it is just to prove that these are innocent extra beats. And if there is anything more than innocent, then the treatment can be fairly simple. There are some medications which your own doctor or your cardiologist can recommend, which will improve both your blood pressure and your palpitation. So with one simple sort of tablet, you may be able to get control of symptoms of both the high blood pressure and the palpitations. I hope I have made things a bit clearer to you. If you have any further sort of questions, you can ring back and for any clarification.
تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہاں ہمارا ایک چھوٹے سے جو ہے وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے. ناظرین ہمارا ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, تو اب تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے, اس کی کوئی علامات. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اکثر علامات نہیں ہوتی ہیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور اس کے بارے میں اس سے کیا کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں, اور اس سے کیا کیا کمپلیکیشن یا پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں. وی ول ٹاک آل دوز تھنگس. تو کہیں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے.